کچھ نہیں چاہیے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش، ویتنام، انڈیا جو ممالک ٹیکسٹائل میں ترقی کر رہے ہیں پچھلے 5 سالوں سے، وہ ان ملکوں میں ریجنل انرجی ٹیرف $6.5 کی گیس ہے اور 7.5 سینٹ کی بجلی ہے۔ جب تک آپ مجھے ریجنل کے برابر گیس کی قیمت اور بجلی کی قیمت نہیں دیں گے تو میرے دونوں ہاتھ بندھے ہیں۔ میں ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، ویتنام سے، چائنا سے میں دنیا میں کیسے کمپیٹ کروں؟ کیونکہ انرجی میری 35% کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر ہماری اس ان پٹ جو اسی ایپٹما ہاؤس میں ہم نے 3 سال پہلے دی، اس کو اپنی مینیفیسٹو میں ڈالا۔ مجھے فخر ہے کہ ایپٹما کی ٹیم جو ہے وہ عادل بشیر صاحب کی لیڈرشپ میں ایز چیئرمین ایپٹما، رحیم ناصر صاحب کی لیڈرشپ میں چیئرمین ایپٹما پنجاب، انہوں نے یہ مقدمہ حکومت کے سامنے جو ہے بڑی عمدگی کے ساتھ جو ہے اس کو پیش کیا، اور آج تیسرا سال ہے کہ پنجاب کی صنعت، جو کہ ایک ایسا وقت تھا جب ہم لوگ یہاں آ کے بیٹھا کرتے تھے کہ جناب ہماری 100 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، آج میں آپ کو یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ 100 ٹیکسٹائل ملیں پنجاب کے اندر، صرف پنجاب کے اندر 100 نئی ٹیکسٹائل ملیں لگ رہی ہیں۔ اس 100 ٹیکسٹائل ملیں جو اس وقت پنجاب کے اندر لگ رہی ہیں، اس میں کم از کم امپلائمنٹ 20 لاکھ لوگوں کی نئی امپلائمنٹ ہے۔ یہ پہلی دفعہ 15 سال کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کر رہی ہے اور پنجاب کر رہی ہے، جو کہ پنجاب سب سے زیادہ انرجی کرائسس کے اندر تھا، کیونکہ پنجاب کے پاس اپنی گیس نہیں تھی، سندھ کے پاس اور کے پی کے پاس گیس تھی۔ آج جو وہ پالیسی ہم نے بنوائی کہ انرجی پرائس سے برابر کر دیں اور پاکستان کی 60% انڈسٹری پنجاب میں ہے، یہ جو ہے اپنی جگہ کھڑی ہے۔ آج پاکستان کے صنعت کاروں نے اس کا جواب دے دیا۔ اس سال ہماری $3 بلین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل میں بڑھی ہے، جو سال اس وقت 2021 کا بند ہوا ہے، ہماری پچھلے سال کے مقابلے میں $3 بلین، $15.5 بلین جو کہ ہائیسٹ ایور ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی بند۔ اور اگلا سال کا میں ٹارگٹ، یہ نئی جو 100 ٹیکسٹائل ملیں لگ رہی ہیں جن سے 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ نئی آ رہی ہے، اس سے $5 بلین کی ایکسپورٹ اگلے سال بڑھے گی۔ $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہے یہ، اور جو انویسٹمنٹ آئی نئی، اس نئی انویسٹمنٹ ٹرف کی جو پالیسی حکومت نے ایپٹما کی جو ہے مشاورت سے بنائی، اس میں $2.5 بلین کی نئی مشینری کی ایل سی کھلی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے۔ تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت دوبارہ اپنے جو ہے وہ اس نے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ خدا کا شکر ہے ہماری لیڈرشپ نے، عادل بشیر صاحب، رحیم ناصر صاحب اور جو ہمارے لیڈران ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر کام کرتے رہے دن رات، ان کی محنت آپ کے سامنے جو ہے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر $5 بلین کی یہ انڈسٹری کی ایکسپورٹ اگلے سال بڑھتی ہے تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم حکومت جو ہے ہماری صرف جس وقت آئی تھی تو اس وقت ہمارا خسارہ جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان خسارہ تھا وہ $40 بلین کا تھا۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کی صنعت کی ایکسپورٹ ہی بڑھا لیں گے، جو ہے وہ اس 5 سال کے عرصے میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ $13 بلین کو $25 بلین کرنا ہے۔ جب یہ حکومت آئی تو $13 بلین تھی، ہم اس کو $25 بلین کا ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہیں، جس میں سے $21 بلین اس سال 30 جون 22 تک، اور باقی $25 بلین اس سے اگلے سال۔ اس ٹارگٹ کے اوپر ٹیکسٹائل کی صنعت کام کر رہی ہے۔ تو صرف ایک چیز، انرجی پرائس، اور وہ بھی ریجنل انرجی پرائس، یہ ہماری ڈیمانڈ تھی، یہ ڈیمانڈ میٹ کی گئی، اور خدا کا شکر ہے پاکستان کے صنعت کاروں نے پرفارم کرنا شروع کیا۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی ٹیم ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس نئی ٹیم کے اندر ہم نے نہ صرف ایکسپورٹ انڈسٹری بلکہ ڈومیسٹک انڈسٹری کے بھی جو ہے ہمارے جو سب سے بڑے جو ہے وہ پاکستان کے برانڈ ہیں بریزے، حامد زمان صاحب، اس کو ہم نے چیئرمین پنجاب نامینیٹ کیا۔ تو اب ٹیکسٹائل کی کمپلیٹ ویلیو چین، اسپننگ، ویونگ، فنشنگ، حامد زمان صاحب جو بریزے اور کا جو برانڈ ہے پاکستان کا سب سے بڑا،
اس برانڈ کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں، پوری چین ان کو چیئرمین ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ کامران صاحب غازی فیبرک سے اسپننگ اور ویونگ انڈسٹری جو ہے اس کے بہت سمجھدار اور بہت پرانا گروپ ہے غازی، ان کو سینئر وائس چیئرمین نامینیٹ کیا۔ اسد شفیع صاحب جن کا جو ہے برانڈ کراس سٹچ ہے، وہ بھی اسپننگ سے لے کے اینڈ تک جو ہے وہ ڈومیسٹک کے اندر موجود ہیں، ایکسپورٹ میں بھی موجود ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ نہ صرف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے، یہ سارے مال باہر سے آتے تھے، چائنا سے، ملیشیا سے، تھائی لینڈ سے، تو اس کے اندر بھی ان صنعت کاروں کو بھی ایپٹما کا حصہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ صنعت کار امپورٹ سبسٹیوشن کی بھی جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک ہوں اور ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری بھی جو ہے اس کو فیڈ کر سکے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو۔ تو ایپٹما اس وقت 2 پرانگ اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے، ایک طرف اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، دوسری طرف ہم نے صنعت کاروں کو ایپٹما کے امبریلا میں شامل کیا ہے جو کہ امپورٹ سبسٹیوشن سے بھی شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سینٹرل مینیجنگ کمیٹی میں رحیم ناصر صاحب کو نامینیٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سینٹرل چیئرمین کے لیے گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹرل چیئرمین اس سال رحیم ناصر صاحب جو کہ چیئرمین پنجاب تھے وہ سینٹرل چیئرمین ہوں گے، جو کہ عائشہ ٹیکسٹائل عائشہ گروپ سے ہیں، جن کا پاکستان میں پوری ڈاؤن سٹریم کاٹن یان سے لے کے ساکس تک ان کا پاکستان کے جو ہے ٹاپ 3 انڈسٹریز میں ان کا نام آتا ہے، ان کی کمپنی کا۔ تو ہماری گروپ کی طرف سے نہ صرف ہم رزلٹ جو ہے وہ الحمدللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں اس سال کی سینٹرل مینیجنگ کمیٹی کا، ناردرن زون کا، سدرن زون کا، بلکہ ساتھ ساتھ اپنا کینڈیڈیٹ بھی نامینیٹ کر رہے ہیں جو اگلے سال عادل بشیر صاحب سے 1 اکتوبر کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک اوور کریں گے اور ایپٹما کو لے کے آگے چلیں گے۔ عادل بشیر صاحب نے 6 سال ایپٹما کو دیے، مطلب ہمارا جو سٹرکچر ہے 2 سال انہوں نے ایپٹما ناردرن زون میں ٹریجرر سرو کیا، پھر وائس چیئرمین سرو کیا، پھر سینئر وائس چیئرمین سرو کیا، پھر چیئرمین پنجاب سرو کیا، پھر سینٹرل چیئرمین سرو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو صنعت کار ہیں وہ پوری کی پوری جو ہے وہ جو ہے اپنا وقت، اپنا جو ہے وہ اپنی تمام ریسورسز خرچ کر کے اس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں تاکہ ملک کی ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں جس راستے کا سفر جو ہے ہماری ترقی کا سفر ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی ترقی میں ہی ہماری سب پاکستانیوں کی بقا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کو نہ صرف پروگریس اور پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائے گی بلکہ انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا ڈیفیسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی صرف پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ختم کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی مسٹ بی ہائیسٹ ریسپیکٹ ٹو مائی چیئرمین عادل بشیر جنہوں نے اپنے 6 سال جو ہے وہ ایپٹما کو دیے۔ اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی احسن بشیر صاحب آپ کو پتہ ہے ایپٹما 3 سال سرو کر کے گئے، اینڈ وی آر ویری 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 تھینکفل دیٹ آپ سب نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا اور ہمیشہ ہمیں آپ کی طرف سے پیار ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہماری بقا اور سلامتی ملک کی ترقی اور اکنامک پروگریس میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے مخالف یا منشا گروپ نے کوئی کارنامہ نہیں کرے کیا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے 12 سال پہلے الیکشن لڑا تھا، اس میں ہمارے گروپ کی طرف سے 24 کینڈیڈیٹ آئے تھے، ان کے 24 کینڈیڈیٹ تھے، اور الحمدللہ ہمارے گروپ نے 24-0 سے وہ 12 سال پہلے الیکشن جیتا تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے خدا کا شکر ہے اب جو کینڈیڈیٹ الحمدللہ گروپ کی طرف سے ہیں وہ آج 24-0 سے موجود ہے۔ ہم نے ایک اور کوشش کی کہ وہ جو 24 کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے الیکشن لڑے تھے ہم نے ان سب گروپس کو بھی اپنے اندر شامل کیا، ہم ان سب کے پاس بھی گئے اور ان کو بھی اپنا حصہ بنایا کہ ایپٹما شوڈ بی ون باڈی۔ آئی ڈونٹ بلیو کہ ہمیں اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن، کیونکہ ہم سب ملک کی بقا کے لیے، صنعت کی بقا، ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں، اور خدا کا شکر ہے اس 24 میں سے بھی 22 گروپس ہمارے ساتھ واپس آ کے مل چکے ہیں، جن کو ہم نے اس مینیجنگ کمیٹی میں بھی ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے نامینیٹ کیا ہے۔ میرا بلیف یہ ہے کہ ہم سب اتحاد سے چھوٹی چھوٹی سیاستیں، چھوٹی چھوٹی انا جو ہے وہ انسان کو جو ہے نہیں بلکہ پوری پوری صنعتوں کو ڈبو دیتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسی سیاست کریں جس کو سب لے کے چلیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ تیسری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی،
چاہے وہ پی ایم ایل نواز کی تھی اور اب پی ٹی آئی کی ہے، ایپٹما نے ہمیشہ صحیح گائیڈنس کرنے کی کوشش کی ہے اور پوری کوشش کی ہے کہ جس میں ملک کا فائدہ ہو اس ملک کے فائدے کو لے کے چلیں تاکہ ملک ترقی کرے۔ یہ آج کل بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے، ان سے بات کر دیجیے گا 3 سال سے موبائل سیکٹر کے لیے کیسے رہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بہتری کے حوالے سے کیسے رہے، مسائل کیا ہے 3 سال؟ دیکھیں 3 سال کی کارکردگی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے آ کے ایک جو ہے وہ اسٹرکچر دے دیا، اور جب آپ ایک اسٹرکچر دیتے ہیں تو پہلے تو لوگوں کو کانفیڈنس آنا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی اب جو حکومت پالیسی دے رہی ہے کیا یہ پالیسی لانگ ٹرم ہوگی، کیونکہ جو نئی انویسٹمنٹ ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کوئی بھی کاروباری جب کرتا ہے تو اس انویسٹمنٹ کو دیکھتا ہے کہ کیا 10 سال تک یہ پالیسی حکومت کی چلے گی، کیونکہ جب آپ کے کارخانے آپ کو پیچھے ہسٹری نظر آئے کہ پچھلے 10 سال میں تو پاکستان کی آدھی صنعت بند ہو گئی، ہم ریجنلی کمپیٹ ہی نہ کر سکے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی حکومت کی کارکردگی ہے کہ انہوں نے جو اپنے مینیفیسٹو میں لکھا $6.5 گیس اور 7.5 سینٹ کی بجلی انہوں نے لکھی، اس کو پورا کیا، اور اس کو پورا کر کے گیس اور بجلی کی قیمت کو اس کے اسٹرکچرنگ سے انڈسٹریلائزیشن کی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کر رہی ہے، اور میں اگلے سال یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال ہم نے $3 بلین کی ایکسپورٹ کی گروتھ کی ہے، 12.5 سے $15.5 بلین، اور اگلے سال ہم اس وقت 100 نئے کارخانے میں بول رہا ہوں، تو یہ حکومت کی کارکردگی ہے جنہوں نے انڈسٹریلسٹ کو انکریج کیا ہے کہ 100 نئے کارخانے اس وقت ٹیکسٹائل کے لگ رہے ہیں، جن سے پاکستان میں 20 لاکھ لوگوں کا ٹیکسٹائل کا نیا روزگار اور $5 بلین کی اور ایکسپورٹ گروتھ آئے گی، اور وہ صرف ایک پالیسی انرجی کے تحت اور کنسسٹنٹ پالیسی کے تحت انہوں نے دیا۔ سر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتے ہوئے جو ابھی آپ نے 100 کارخانے بتائے، وہ جو اس سے پہلے آپ نے فگر دیا تھا جو بند ہوئے تھے ان کا کیا؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگ کبھی کوئی فوت ہوئے تو اس کے بعد جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ تو بند ہو کے جو ہے اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ساری فوت ہو گئی انڈسٹری۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ صنعتیں جو ہے وہ چلنے کے لیے لگتی ہیں، وہ صنعتیں جو ہیں وہ اس لیے لگتی ہیں کہ صنعتیں جو ہیں ملک کی ترقی کے لیے حصہ لیں، اور بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ صنعتیں جو کہ سالہ سال کی جو ہے وہ محنت، سالہ سال کی جو ہے لوگوں کی 3 جنریشن کی کمائی لگ کے صنعت لگتی ہے، وہ بند ہو جائے غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ تو آج مجھے فخر ہے کہ یہ 100 نئی صنعتیں، ایسی پالیسی، یہ ساری نیگیٹیوٹی سے نکل کے 100 نئی صنعتیں ہمارے ملک میں لگنے جا رہی ہیں اس وقت، اور ملک میں ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ہے انڈسٹریلائزیشن کا، اور پازیٹیو انوائرمنٹ ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا۔ صرف پاکستانی بزنس کے کام کر رہے ہیں، اور اس کی سرمایہ کاری کا جو میں آپ کو حساب بتا رہا ہوں کہ سرمایہ کاری ہمارا 1:1 ایکسپورٹ، جتنے کی صنعت لگتی ہے اتنے سے ایکسپورٹ بنتی ہے، تو اگر $5 بلین کی ایکسپورٹ بڑھنی ہے تو $800 بلین کی صنعت کاری ہو رہی ہے اس وقت۔ $5 بلین کی صنعت لگے گی جس سے $5 بلین کی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوئے گی، جس سے 20 لاکھ لوگوں کا روزگار آئے گا۔ اس وقت یہ تمام ان پروسیس ہے لگنے کے، کنسٹرکشنیں ان کی سٹارٹ ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں سیمنٹ، سٹیل، ہر چیز جو ہے اس کی فل پرفارمنس ساری صنعتوں کی چل رہی ہے، کیونکہ ملکوں میں صنعتوں کا ایک نیا جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، جو ہم کہتے تھے صنعتیں $1 بلین کے ڈاکیومنٹس ریٹائر ہو گئے، جس میں سے کہا کرتے تھے کہ جناب صنعتیں بند کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، صنعتیں بند کر کے جو ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے کیفے بنانا شروع کرتے تھے جو انڈسٹریاں بند کر کر کے۔ تو آج کے دن دوبارہ سے جو ہے اس صنعتوں کا جال دوبارہ سے بچھنا شروع ہوا ہے آج کے دن، اسپیشلی پنجاب کے اندر، کیونکہ پنجاب پچھلے 10 سال انرجی کرائسس میں رہا۔ یہ جو آپ نے بتایا ابھی جو دادو شمار ہے وہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، آپ کو رہتے ملی گیس میں اور اس میں بجلی میں باقی بھی، لیکن باقی جو 15 اس کے انڈیکیٹر ہیں جی ڈی پی کے، وہ تو اس میں سے 3 جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، باقی تو سارے کے سارا جو ہے 13 وہ تو پھر جو اس میں سے کچھ زمین بہت ہو گیا، مائنس میں چلے گئے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ڈی پی انڈیکیٹر جو ہے اس میں میں تو دیکھیے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں،
اشرف صاحب میرے سے ٹیکسٹائل میں تو جس وقت اگر آپ جی ڈی پی کی بات کریں گے تو میں جی ڈی پی کی طرف آؤں گا. آج کے دن میں آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اشرف صاحب بات سمجھا رہا ہوں. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ٹیکسٹائل کی صنعت اشرف صاحب بتاؤں کہ آج کے دن ساری کی ساری صنعت اشرف ڈپینڈنٹ کیا ہے؟ ڈپینڈنٹ ہے ایک چیز پہ, اور وہ چیز کیا ہے کہ آپ نے باہر سے پیسہ کمائیں گے تو آپ گھر میں خرچ کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں سے کام کرنے نہ نکلیں باہر اور آپ پیسے کما لیں. آپ گھر سے باہر نکلیں گے, گھر سے باہر جو آپ کی سروسز ہیں آپ سروسز بیچیں گے, پروڈکٹ بیچیں گے, گڈز بیچیں گے, باہر سے پیسہ کمائیں گے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی. میں یہ بول رہا ہوں ہمارے گھر کی خوشحالی کس پہ آنی تھی؟ ہماری ایکسپورٹ گر گئی. ہماری ایکسپورٹ پچھلے 10 جو سال کا پیریڈ ہے, اگر 10 سال پیریڈ دیکھیں تو آج سے 10 سال پہلے بھی $25 بلین تھی, تو ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. پوری دنیا آگے نکل گئی. ہم $25 بلین پہ اگر 10% سے بھی گرو کرتے 10 سال میں تو $50 بلین پہ ہوتے. آج ہم دوبارہ سے اس وقت 17% گرو کر رہے ہیں. اشرف مہتاب, اس وقت پہلے مہینے کی جو ایکسپورٹ ہے, میں نمبر آج کا دیتا ہوں کہ اس وقت آج کے دن جو 31 جولائی کا فگر ہے 17% گروتھ ہے آج کے دن پچھلے مہینے کے مقابلے میں. پچھلے سال آج کے مہینے جولائی میں ایکسپورٹ تھی, کیا نمبر ہے جی آج کا؟ 1.5 بلین. 1.5 بلین ڈالر آج کا فگر آیا ہے, اور 1.27 بلین ڈالر پچھلے سال تھا. 17% ایکسپورٹ کی گروتھ صرف اس سال میں آئی ہے. تو دس از اے نمبر 1.27 بلین ڈالر پچھلے سال جولائی تھی, آج 1.5 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ اس میں. تو یہ وہ فگر ہیں جس کو ہم پاکستان کی نئی صنعت لگی, پاکستان کی نئی صنعت چلنی شروع ہوئی اور اس کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چل. آج کے دن ایپٹما صرف یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم $5 بلین کی اس ملک میں نئی انویسٹمنٹ اور 20 لاکھ لوگوں کا نیا جاب کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی مسٹ بی پراؤڈ آف آور انڈسٹریسٹ کہ وہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اپنی انویسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی اپنی چیز ہے اس جائیداد کو بیچ کے, کوئی بھی چیز اس کے پاس اگر نقد پڑی تھی وہ سارے اپنے کارخانے کے لیے لگا دے تاکہ نیا کارخانہ لگائے. اور یہ کارخانے جو ہیں وہ پشتوں چلتے ہیں, ایک پشت نہیں. جب کارخانے لگائے جاتے ہیں تو پشتوں چلتے ہیں. یہ 100 کارخانے 20 لاکھ خاندان کو جاب کریٹ کرنا بہت بڑا کام ہے جو اس وقت پاکستان کا ٹیکسٹائل کا صنعت کار. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا 17% گروتھ آئی ہے, ڈالر آپ کا 35 سے 40% بڑھ گیا, اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اس کے 20% گروتھ ہے, ایڈوانٹیج تو آپ کو اس کا ہوا ہے کہ ڈالر بہت زیادہ بڑھ گیا, اتنی گروتھ آپ کی نہیں. ہماری اشرف بات یہ کہ آپ کو حکومت نے رائے دی, گیس نے آپ کو رائے دی, بجلی میں اور باقی بھی ٹیرف میں رائے دی ہوگی, لیکن باقی جتنی صنعتیں ہیں ان کو یہ رعایت نہیں دی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تیری معاہدہ تھا سلوکی, اگر ان کو رعایت دی جاتی کیا وہ پرفارم نہ کر پاتی, وہ جاب نہ دیتی, وہ اس طرح لوگوں کو روزگار دے کے؟ اشرف مجھے نہیں پتا آپ کس سے بریف لیتے, میں جو جانتا ہوں اور وہ بریفنگ کس سے لے کے یہاں آئے ہوئے, بٹ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے اس کو جب ریجنل انرجی کی پرائس دی گئی $6.5 7.5 سینٹ, اس نے پچھلے سال $3 بلین گرو کیا ہے اور $5 بلین کی نئی انویسٹمنٹ کر کے چل رہی ہے. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹرینڈ چلا اور اسی طرح چلا تو میں اگلے سال پھر $5 بلین کی انویسٹمنٹ چاہتا ہوں, اور وہ صرف پازیٹیوٹی سے آئے گا, جو نیگیٹیوٹی آپ دے رہے ہیں اس سے نہیں آئے گا. پاکستان کی صنعت پاکستان کی امانت ہے, پاکستان کے بچوں کے لیے جاب کریٹ کرنا پاکستان کے صنعت کاروں کا کام ہے, جو میں نے کام کرنا, اور آپ کا کام ہے الحمدللہ پاکستان کی حفاظت کرنا اور صحیح خبر پہنچانا. تھینک یو ویری مچ. اچھا, سید علی احسان صاحب نہیں نظر آئے بڑے عرصے سے, کہاں ہیں؟ کورونا سے بچ رہے ہیں. ماشاء اللہ. کوئی ہے سوال؟ سٹی 42 بولے بیچارے حامد زمان صاحب کو عامر زمان نہ لکھیں. عامر زمان نہیں ہے, حامد زمان ہے. حامد صحیح کرا دی. بند کروا دینا, آف کروا دینا. آگے سب ہر کسی کو انڈسٹری کو ریلیف دیا, انڈسٹری نے پرفارم کیا, ہماری ایکسپورٹ بڑھی.
आपकी तवज्जो का ताल्लुक पिछले साल हमारे मुल्क में कॉटन कम हुई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन की बेस के ऊपर काम करती है। बहुत अच्छा सवाल है। इस साल बजाय कि हम अपनी कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाते और आप इसमें अपना कंट्रीब्यूट करते, लेकिन पता चला कि हम उज़्बेकिस्तान में जाके या दूसरे मुल्कों में जाके वो मैंने वही कहा कि वो कहते हैं हाफ ट्रूथ इज मोर। आप नहीं समझते कि जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है कॉटन की, हमारा जो लोकल फार्मर है या हमारे जो लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे हैं, हम उनको मजबूत करें ताकि हमारी जो लोकल कपास की पैदावार है वो बढ़े। मैंने वही कहा कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन द फुल ट्रूथ, यू मस्ट हैव ऑलवेज हर्ड, राइट। तो जो हाफ ट्रूथ होता है वो क्या होता है कि आधी बात सुनी होती है, आधी बात जो है वो उसको उसकी खाली मिस इन्फॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत पाकिस्तान के कॉटन की ग्रोथ के साथ हमेशा खड़ी है। पाकिस्तान की 100% रिसर्च का फंड हमने कमिट किया हुआ है। एक शर्त लगाई है कि हमारे जो पैसे हैं वो पैसे कॉटन की रिसर्च में खर्च होने चाहिए। हुकूमत के इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुकूमत दे, कॉटन के रिसर्च का पैसा पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री देने को तैयार है। आज के दिन पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ने बीज प्रोड्यूस नहीं किए, जिसके पाकिस्तान की जो कॉटन की ईल्ड थी वो 300 किलोग्राम पर हेक्टर से भी कम हो गई। दुनिया की एवरेज ईल्ड 700 किलोग्राम पर हेक्टर है। और जो अच्छे मुल्क हैं, जिन मुल्कों में जो है मैं ब्राज़ील और यूएस को गिनता हूँ या चाइना को गिनता हूँ, उनकी 2000 किलोग्राम पर हेक्टर है। कितनी? उसी ज़मीन पे पाकिस्तान की ईल्ड कितनी? 300 किलो। और इसमें 3 ममालिक ब्राज़ील, अमेरिका, चाइना, उनकी ईल्ड 2000 किलोग्राम पर हेक्टर। हमने उसके बाद एप्टमा की तरफ से पिछले साल एक नया इनिशिएटिव, जब लोएस्ट कॉटन आ गई और हुकूमत जो है वो बिल्कुल जो है वो साथ खड़े होकर उन्हें कहा जी हमारी मदद करें, तो हमने अपने एप्टमा के रिसोर्सेज यूज़ करते हुए ब्राज़ील को, यूएसए को और उज़्बेकिस्तान को और चाइना को 4 लोगों को इन्वॉल्व किया। और उन 4 लोगों से हमने कहा कि हमें सीड, जिसको जर्म प्लाज्म के थ्रू आप ग्रो कराते हैं, हमें सीड दें ताकि हम उसको पाकिस्तान के अंदर जो है दोबारा से स्टार्ट करें। वो प्रोसेस जो है वो सीड जर्म प्लाज्म का 3 से 5 साल का है कि उसके रिसर्च होगी और उसके बाद उसको फील्ड्स में दिया जाएगा। इसी रिसर्च के अंदर ब्राज़ील, यूएसए, चाइना और उज़्बेकिस्तान 4 ममालिक ने अपने सीड्स हमें भेजे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत ने उज़्बेकिस्तान